أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يقترون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 130 से आयत नंबर 137 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है इंशाअल्लाह वो आपके सामने जिक्र कर देंगे। तो या माशर, या का माना आपको मालूम है। ए माशर जमात और गुरोह को बोलते हैं। माशर किसे बोलते हैं? जमात और गुरोह। अल जिन्नी वल इंस, जिन्नात और इंसानों के ए जमात। अलम यअतिकुम रुसुलुन, अलम यअतिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास? अलम यअतिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास? रुसुलुन, बहुत से पैगंबर, मिनकुम, तुम में से, यकुस्सूना, वो बयान करते थे, अलैकुम, तुम पर,
आयाती मेरी आयतों को, वयुनज़िरूना और युनज़िरूना वो डराते थे तुम्हें, लिक़ा मुलाकात से, यौमिकुम तुम्हारे दिन के, हादा ये, यानी ए जिन्नात और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें बयान करते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते थे। क़ालू वो कहेंगे, शहीदना हम गवाह है, अला अनफुसिना, अला का माना होता है पर, अनफुसिना अपनी जानों के, वगर्रतहुम और धोखे में डाल दिया, हम उन्हें, अल हयातु जिंदगी ने, दुनिया दुनिया की, वशहिदू और उन्होंने गवाही दी, अला अनफुसिहिम अपने जानों पर, अन्नहुम के बेशक वो, कानू काफिरीन कुफर करने वाले थे। क़ालू शहीदना कि हम अपने खिलाफ खुद शहादत देते हैं, उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है और वो अपने खिलाफ खुद गवाही देने लगे कि वो काफिर थे, कि वो क्या थे, काफिर थे। ज़ालिका ये, अल्लम इस वजह से था, लम यकुन कि नहीं है, रब्बु का तुम्हारा रब, मुहलिका हलाक करने वाला, ये इस बिना पर है कि आपका रब हलाक करने वाले नहीं है। अलकुरा बस्तियों को, बेजुल्मिन जुल्म की वजह से, व अहलुहा और वहां के रहने वाले, गाफिलून बेखबर हो, ये इस वजह से कि आपका रब बस्तियों को उनके जुल्म के बावजूद भी उस वक्त हलाक नहीं करता जबकि वहां के रहने वाले बेखबर हो। वलिकुल्लिन और हर एक के लिए, दराजातुन कई दर्जे हैं, मिम्मा आमिलू इस वजह से जो उन्होंने अमल किए, वमा रब्बुका और नहीं है आपका रब, बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे, यामलून जो वो करते हैं, यानी हर एक के लिए उसके अमल की वजह से बहुत से दर्जे हैं और आपका रब उन कामों से बेखबर नहीं है जो ये करते हैं। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा और तेरा रब बेनियाज है, ज़ुर रहमा रहमत वाला है, इन यशा युज़हिबकुम अगर वो चाहे ले जाए तुम्हें, वयस्तखलिफकुम, युज़हिबकुम इसका माना ले जाना भी है, ख़त्म करना भी है, यानी अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए या ख़त्म कर दे। तो जब एक बंदे को एक जगह से ले जाया जाता है, गोया कि वहां से ख़त्म कर दिया गया। वयस्तखलिफ और जानिशीन बना दे, मिन बादिकुम तुम्हारे बाद, मा यशाउ जिसे वो चाहता है, कमा जैसा कि अनशअकुम उसने पैदा किया तुम्हें, मिन ज़ुर्रियती कौमिन एक कौम की औलाद से, आखरीन दूसरे लोग, यानी आपका रब बेनियाज है, रहमत वाला है, अगर तो वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे पीछे जिसे चाहे नायब मुकर्रर कर दे, जैसा कि उसने तुम्हें एक दूसरी कौम की ज़ुर्रियत में पैदा किया। इन्नमा बेशक वो जो, तुआदूना तुम वादा किए गए हो, लातिन अलबत्ता आने वाला है, यानी जिस चीज का वादा किया गया है वो आकर रहेगी। वमा अंतुम और नहीं हो तुम, बेमौजिजीन आजिज करने वाले, वमा अंतुम और नहीं हो तुम, बेमौजिजीन आजिज करने वाले। कुल कह दीजिए, या कौम ए मेरी कौम, इअमलू तुम अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगह पर, इन्नी आमिल बेशक मैं अमल करने वाला हूँ,
फसौफ तालमून, तो अन करीब तुम जान लोगे, मन कौन, तकून होगा, लहू उसके लिए आकिबतुद्दार, अंजाम घर का। यानी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अन करीब तुम जान लोगे कि आकिबत का घर किसके लिए है। इन्नहु, बेशक वो, ला युफ्लिहु, कामयाब नहीं होंगे, अज़्ज़ालिमून, जुल्म करने वाले, यानी जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे। वजअलू, और उन्होंने बना लिया, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, मिम्मा, उसमें से जो, ज़रा, उसने पैदा किए, मिनल हर्सी, खेत, वल अनआमी, और जानवर, नसीबन, हिस्सा, यानी अल्लाह ताला ने जो खेत और जानवर पैदा किए हैं वो उनमें से अल्लाह का एक हिस्सा मुकर्रर करके, फ़क़ालू, तो वो कहने लगे, हाज़ा लिल्लाह, ये अल्लाह का है, बिज़अमिहिम, उनके गुमान के मुताबिक, वहादा, और ये लिशुरकाइना, हमारे शुरका का है। यानी अल्लाह ताला का एक हिस्सा मुकर्रर करके अपने गुमान के मुताबिक कहते हैं कि ये अल्लाह का है और ये हमारे शुरका का है। फमा काना, तो जो उनके शुरका का है, फला यसिलु इलल्लाह, तो वो नहीं पहुंचता अल्लाह ताला की तरफ। यानी उनके शुरका का जो हिस्सा होता है वो तो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचता। वमा काना लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम, और जो हो अल्लाह का हिस्सा तो वो पहुंच जाता है उनके शुरका को भी, यानी जो अल्लाह का हिस्सा होता है उनके शुरका तक पहुंच जाता है। सअ मा कानू यहकुमून, बहुत बुरा है वो जो फैसला कर रही है, यानी बहुत बुरा है वो फैसला जो ये लोग कर रही हैं। वकज़ालिका, और इसी तरह, ज़य्यना, मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरिन, बहुत सौ के लिए, मिनल मुश्रिकीन, शिर्क करने वालों में से, क़त्ल औलादिहिम, अपनी औलाद का कत्ल करना, शुरकाउहुम, उनके शुरका ने, लियुर्दूहुम, ताकि वो उन्हें हलाक कर दे, वलियल्बिसू, और ताकि वो खल्त मल्त कर दे, अलैहिम, उन पर, दीनहुम, उनके दीन को, वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, मा फ़अलूहु, तो वो ना करते, फज़रहुम, तो वो उन्हें छोड़ दे, वमा यफ्तरून, और जो वो गढ़ रहे हैं। यानी इसी तरह बहुत से मुश्रिकीन के लिए उनके शुरका ने अपनी औलाद को कत्ल करना मुज़य्यन कर दिखाया है ताकि वो उन्हें हलाक कर दे और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दे। अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते, तो आप उन्हें और उनके इफ्तिरा को छोड़ दीजिए, आप उन्हें भी और उनके इफ्तिरा को छोड़ दीजिए। तर्जुमा समझ में आ गया? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के मुकल्लफ होने का जिक्र किया। जिन्नात और इंसानों के मुकल्लफ होने का जिक्र किया और फिर क़यामत में पेश आने वाले सवाब और जवाब का तज़किरा हुआ। कुरान मजीद में ऐसे वाक़यात से मुश्रिकीन और काफिरों की तंबीह मुराद है ताकि वो अगर बचना चाहें तो बच सके। तो गुज़श्ता आयात में जिन्नात से खिताब था कि सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने बहुत से लोगों को गुमराह करके अपने साथ मिला लिया है। तो इंसान भी उसके जवाब में कहेंगे कि हम में से बाज़ ने बाज़ से फ़ायदा उठाया। जिन्नात ने अपनी सियादत कायम कर रखी और अपनी बात इंसानों से मनवाई, जबकि इंसान ने बातिल अकायद और बातिल अमाल पे खुशी का इज़हार किया और उन्हीं से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। और जब उनका
اپنی مدت کو وہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا اور جو لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے ظالموں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جنات اور انسانوں دونوں گروہوں سے ہوگا، کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند یعنی مکلف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے رسولوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور وہاں پر اعمال کی باز پرس بھی ہوگی. تو اس کے جواب میں تمام جن اور انسان کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں پہ گواہی دیتے ہیں کہ اے مولا کریم بلا شبہ تیرے رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، تبلیغ کی، لیکن ہم ہی قصوروار ہے کہ ہم نے ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیا، اس کی وجہ سے آج مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جنات کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے ہیں یا نہیں. انسانوں میں رسولوں کی آمد تو یقینی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، ان پہ کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے، بعض کو مستقل شریعت دی اور بعض کو مستقل کتاب اور شریعت نہیں دی. البتہ جنات کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر منکم کی ضمیر اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جنوں میں بھی رسول آتے رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آتے رہے بلکہ صرف منذر آتے رہے جو ان کو آخرت کے انجام سے ڈراتے تھے اور خبردار کرتے تھے، اور یہ انسانی دور سے قبل کی بات ہے. اور یہ بھی کب کی بات ہے؟ انسانی دور سے قبل کی بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے توسط سے جنوں کی طرف اپنے منذر بھیجتا تھا، لیکن مستقل رسول نہیں بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ذکر فرمایا کہ آپ ایک مقام پہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، وہاں جنات کا ایک گروہ آیا، انہوں نے قرآن مجید سنا، ایمان لائے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف منذر یا ڈرانے والے بن کر گئے، انہوں نے جو کچھ سنا اپنی قوم جنات میں اس کی تبلیغ کی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنوں میں بھی رسول آتے رہے ہیں، ان کے استدلال اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، ذکر کی ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں. کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیج لیں. تو جنات کے لیے بھی یہی اصول ہے، لہذا اگر جنات میں بھی رسول آئے ہوں تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انسانی دور سے پہلے جنات میں رسولوں کا آنا زیادہ قرین قیاس ہے، اس کے بعد مستقل رسول نہیں آئے. اب جنات انسانوں کے تابع ہیں، ان میں بھی کافر، مشرک اور مومن ہے، جس طرح انسانوں کے مختلف درجے اور فرقے ہیں اسی طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں. تو جب لوگ اپنے کو گنہگار ہونے کے اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وغرتهم الحیات الدنیا،
ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، غلط کاروں کے پیچھے چلتے رہے، سچے لوگوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، ایمان سے محروم رہے، دنیا کی ظاہری شان و شوکت میں وہ رہے، اسی کو اول اور آخر سمجھ لیا۔ چنانچہ باہر چلے جاؤ، ادھر بندے بیٹھے ہوئے۔ چنانچہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، زندگی کے انہی لوازمات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اسی طرح دنیا کے دھوکے میں وہ سب آتے رہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام انہیں بار بار تنبیہ کرتے رہے۔ تو یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اللہ تعالیٰ کی دربار میں، تو شہیدوا علی انفسہم، اور اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ بے شک کفر کیا کرتے تھے، انبیاء کی تعلیم کا انکار کیا، دنیا کی لذات اور شہوات میں مگن رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ حشر کا دن جو ہے وہ بہت لمبا ہوگا، اس میں مختلف قسم کے مواقع آئیں گے، بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے جب کفار اور مشرکین سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تو وہ انکار کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور بعض مواقع پہ اپنے جرموں کا صاف طور پہ اقرار بھی کریں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اگر ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم تیرے فرمانبردار بندے بن کے رہیں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی مجرم لوگ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، بے شک وہ دنیا میں کفر ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے پورے وسائل مہیا کرتا ہے، انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، کتاب اور شریعت نازل فرماتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی قوم اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر وہ ان کو سزا میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، تیرا پروردگار بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ تو ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ غافل ہو۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بلا اطلاع اور پہلے سے تنبیہ کیے بغیر سزا میں مبتلا نہیں کرتا، پہلے وہ تبلیغ اور انذار کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، مبلغین خبردار کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو پھر ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا درجہ ہے، عمل جتنا اچھا اور زیادہ ہوگا اسی کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ جزا ملے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت کے 100 درجات ہے، اور ان میں سے ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کا جتنا بڑا جرم ہوگا اس کو اسی کے مطابق کم یا زیادہ سزا دی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے خوب واقف ہے اور ان اعمال کے مطابق ہی سزا یا سزا کے درجات مقرر کرے گا۔ فرمایا کہ انبیاء کی بعثت اور کتب کے نزول کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت اور ریاضت کا محتاج ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، بلکہ تیرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیکی کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے، وہ تو ذو الرحمہ رحمت والا ہے،
وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو کر اپنے نفع و نقصان کو پہچان لیں اور نقصان سے بچ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے، ورنہ وہ کسی کی نیکی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی کی برائی کرنے سے اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، یعنی تمہیں اس دنیا سے ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا یشاء، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے قائم کر دے۔ یہ اسی طرح ممکن ہے كما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں پہلی قوم کی اولاد سے پیدا کیا۔ دیکھو تمہارے آبا و اجداد جن کی تم اولاد ہو اب اس زمین پر موجود نہیں ہے، ان کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اب تمہارا دور ہے، تمہارے بعد تمہاری اولادوں کا زمانہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے ایک ماہ قبل فرمایا تھا کہ آج کے دن روئے زمین پر جتنے انسان ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، یہ قرآن ختم ہو کر دوسرا قرآن آ جائے گا، یہ قرن جو ہے ختم ہو کے دوسرا قرن آ جائے گا، یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، دوسرا زمانہ آئے گا۔ تو فرمایا یاد رکھو انما توعدون لآت، اس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت اور جزائے عمل کا دن تو وہ آنے والی ہے، اگر تم نافرمانی اور سرکشی اختیار کرو گے۔ وما انتم بمعجزین، تو تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا سکتے، نہیں محاسبے کے عمل سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے اور ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ واضح طور پہ فرما دیں یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں جو کچھ تم نے کرنا ہے اپنی جگہ پر کرتے چلے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی منمانی کا روی ہی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تم اپنی مرضی اور طریقے کے مطابق چلو، اور میں اس راستے پر چل رہا ہوں جس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہے، لیکن فسوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے حصے میں آتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی اور قلیل ہے، لیکن آخرت کا گھر دائمی ہے، آخرت کی بہتری ہی اصل کامیابی ہے۔ تو بس موت آنے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام اچھا ہے یا ہمارا انجام، اہل ایمان کامیاب ہوں گے یا کفر اور شرک کرنے والے۔ تو اصول کے طور پہ یہ بات یاد رکھو، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ظلم میں پہلے نمبر پر کفر اور شرک ہے، جس نے ان جرائم کا ارتکاب کیا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد بدعات، اعمال سیئہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اس کا درجہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ واضح قانون ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی اصول رہا ہے، سورہ یوسف میں موجود ہے، جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو برائی پہ آمادہ کرنا چاہا، دروازے بند کر لیے، تو یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی فلاح نصیب نہیں کرتا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محاسبے کی منزل آنے والی ہے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس قیامت کا تم انکار کرتے رہے، اس کے متعلق شبہات کا اظہار کرتے رہے، وہ آ کر رہے گی۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہاں سے رسومات جاہلیہ کی تردید فرما رہے ہیں کہ ٹھہرایا ہے ان مشرکین نے اللہ کے لیے مما ذرأ من الحرث والانعام، اس میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ کھیتی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور مویشی بھی اس نے پیدا کی ہے۔ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اناج، پھل، سبزیاں، ہر قسم کی نباتات پیدا کرنے والی وہی ذات ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی معاش کی یہ صورت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید میں بکثرت بیان فرمائی ہے۔
वअंज़लना मिनस्समाइ माअ, हमने आसमान से पानी नाजिल फरमाया। अन्ना सबक़नल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबन वक़ज़्बा वज़ैतूनन वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा। कि हमने किस तरह आसमान से पानी बहाया, फिर ज़मीन को हमने पाड़ा, फिर हमने उसमें अनाज उगाया, अंगूर और तरकारियाँ और जैतून और खजूरें, घने बाग और मेवे और चारा पैदा किया। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की है। फिर आगे मवेशियों का भी जिक्र आ गया कि वो भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला की पैदा की हुई इन अशिया में से मुश्रिक लोग एक हिस्सा अल्लाह ताला के लिए ठहराते हैं, यानी उसकी नियाज के तौर पे अलग करते हैं। फ़क़ालू, और जुबान से ये कहते हैं, लिल्लाहि बिज़ामिहिम, ये हिस्सा अल्लाह के लिए है। यहाँ पर लफ्ज़ बिज़ामिहिम खास तौर पे काबिल तवज्जो है। माना ये कि वो अपने ख्याल से ऐसा कहते हैं कि ये अल्लाह का हिस्सा है, किसी हुक्म यानी अल्लाह ताला के हुक्म या कायदे कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ख्याल, अपने तखय्युल की बिना पे अल्लाह ताला का हिस्सा अलग करते हैं। और अल्लाह की नियाज इसलिए निकालते थे कि मुश्रिक लोग भी अल्लाह ताला ही को बड़ा मानते थे, लेकिन वो मखलूक में सिर्फ बास को माबूद मानते थे कि ये खुदाए बरहक के मातहत होते हैं, ये भी हमारी हाजत पूरी करते हैं, मुश्किलात को दूर करते हैं। तो यहाँ पर आके फिर वो शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। और दूसरे हिस्से के मुतालिक फरमाते हैं, कहते हैं वो वहाद अली शुरका इना, ये हमारे शरीकों यानी दूसरे माबूदों का हिस्सा है। और इन शुरका में किसी का लात था और किसी का मनात था, किसी का हवल और किसी का कोई, किसी का कोई, हर एक अपने माबूद का हिस्सा निकालता था। तो अनाम से मुराद वो जानवर है जिन्हें आमतौर पे लोग पालते हैं और इंसानों से मानूस होते हैं। और वो इंसानों से मानूस होते तो तकरीबन ये 8 जोड़े हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हलाल फरमाए। ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये तमाम जानवर नर और मादा हलाल है। भैंस जो है ये भी गाय गाय ही की एक किस्म है। बहरहाल मुशरिकीन अरब अपने पैदावार में से अल्लाह ताला का हिस्सा भी निकालते थे और शुरका का भी हिस्सा निकालते थे, और शुरका के हिस्से को अल्लाह ताला के हिस्से की निस्बत ज्यादा अहमियत देते थे, उसका ज्यादा ख्याल रखते थे। तो इरशाद है, फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह, जो हिस्सा उनके माबूदों का होता था वो अल्लाह ताला की तरफ नहीं पहुंचता था। वमा कान लिल्लाहि फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम, और जो हिस्सा अल्लाह ताला का होता था वो अगर उनके माबूदों की तरफ पहुंच जाता था तो कहते थे कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला को किस चीज की कमी है, वो तो गनी है। बरखिलाफ उसके माबूदान बातिला के हिस्से में से अगर एक दाना भी दूसरी तरफ चला जाता तो वो फौरन वापस कर देते। तो इस तरह वो गैरुल्लाह के हिस्से को अल्लाह के हिस्से की निस्बत ज्यादा अहमियत देते थे। यहाँ भी वो हमाकत का इजहार करते थे। जब वो अपने माबूदों को बेनियाज नहीं समझते थे तो फिर उनके नाम की नियाज क्यों देते थे। नियाज वो सिर्फ उसकी होती है जो बेनियाज हो। उधर अल्लाह को बेनियाज समझते हैं लेकिन उसको अहमियत नहीं देते। सा मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला है जो वो करते हैं। वो रब्बुल इज्जत जिसने खेती उगाई, मवेशी पैदा की है, उसकी नियाज को कुछ अहमियत नहीं देते, और माबूदान बातिला जो आजिज और मोहताज है उनके लिए बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम, इसी तरह उनके शुरका ने बहुत से मुश्रिकीन के लिए उनकी औलादों के कत्ल को मुज़य्यन कर रखा था। यहाँ पर शुरका से मुराद वो काहिन और मौलवी है जो इंसानी बच्चों की कुर्बानी को उनके सामने बड़ा खूबसूरत बना के पेश करते थे। उन्हें बताते थे कि बुतों के नाम पे बच्चों को कुर्बान करने का कितना बड़ा फायदा हासिल होगा, और वो जाहिल लोग उनका कहा मान कर अपने बच्चों जैसी अजीज मता को माबूदान बातिला के नाम पे कुर्बान कर देते थे। उनका मकसद ये होता था लियुर्दूहुम, ताकि वो अपने पैरोकारों को हलाक कर सके, उन्हें फलने फूलने का मौका ना मिल सके,
اور اس طرح وہ ان کے غلام بن کے رہ سکے. اور دوسری وجہ یہ تھی وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان پر ان کے دین کو متلبس کر دیا، یعنی دین کے معاملات کو اس قدر خلط ملط کر دیا جائے کہ انہیں حق اور باطل کی پہچان ہی نہ ہو سکے، اور وہ لوگ اسی طرح اندھیرے میں بھٹکتے رہے، ہر معاملے میں انہی کے محتاج بن کے رہے. قتل اولاد کی کئی صورتیں جو ہے قرآن مجید میں مذکور ہے. مشرکین عرب اور بعض دوسری قومیں وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتی تھی. لڑکی کی پیدائش کو وہ باعث ننگ تصور کرتے تھے، بڑی ہوگی تو اس کا نکاح کرنا پڑے گا، پھر ہمارا داماد بنے گا، وغیرہ وغیرہ. وہ ظالم نہیں سمجھتے تھے کہ آخر وہ بھی تو کسی ماہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور کسی کے داماد بنے ہیں. اگر بچیوں کو زندہ نہ چھوڑا ہوتا تو وہ خود کیسے پیدا ہوتے اور آئندہ نسل انسانی کیسے بڑھتی. اس کے علاوہ وہ اقتصادی مسئلے کا سہارا بھی لیتے تھے کہ بچی جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی کے لیے جہیز کہاں سے لائیں گے، خرچ کریں گے تو مال میں کمی آ جائے گی. اور وہ بچوں کی پیدائش کو اپنے آرام اور راحت میں مخل بھی سمجھتے تھے. تو مطلقاً قتل اولاد اسی فلسفے پہ مبنی تھا کہ اولاد ہوگی تو ان کی پرورش کا کیا بندوبست ہوگا، ان کے لازمات زندگی کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، تو ابتدا ہی میں ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا. پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ما فعلوا تو وہ ایسا نہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ برائی اور مکر و فریب کی قوت ہی سلب کر سکتا ہے لیکن یہ بات اس کی حکمت کے خلاف ہے. وہ ہر شخص کے سامنے حق اور باطل کے راستے واضح کر کے انہیں ان کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑ دیتا ہے اور کسی پہ جبر نہیں کرتا، کیونکہ اسے جبری ایمان قبول نہیں ہے. تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فذرہم وما یفترون، آپ ان کو بھی چھوڑ دے اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے. آپ ان کی اسلام دشمنی اور بے دینی کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہو. یہ جو کچھ غلط عقائد رکھتے ہیں اور باطل رسومات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انہیں من مانی کرنے دیں. ایک وقت آنے والا ہے جب ان کا محاسبہ ہوگا اور پھر یہ خود اپنے جرموں کا اقرار کریں گے، اس وقت ہم خود ان سے نبٹ لیں گے، اب دل برداشتہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ